آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کی ذوق و شوق اور ایمانی حلاوت میں اضافے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جس کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی سخت حاجت پیش آ جائے تو وہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرے، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ فکروں اور غموں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، اور بالخصوص آج کے اس دور میں کہ جب امت بہت ہی فکروں میں گھری ہے، پریشانیوں میں گھری ہے، مصیبتوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، ان حالات میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے کو ہم استعمال کریں، ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ ہمارے یہ غم، یہ ہماری فکریں، ہماری معاشی تنگیاں یہ دور ہوں، ہماری حاجات بھی پوری ہوں اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم گزشتہ گفتگو کو ہی آگے بڑھائیں گے، اور آج جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ حج کی آیہ مبارک 26 اور 27ویں آیت کا میں نے پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے اور جو اگلا آنے والا مہینہ، یہ جو 2-3 ماہ ہیں، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی۔ انشاءاللہ و بعون اللہ جو آمدہ 2 جمعۃ المبارک ہیں ان میں ہم قربانی کے فضائل اور مسائل اور کچھ حج کے حوالے سے بھی اگر ہماری آج کی گفتگو میں سے کچھ بچ گیا تو ہم انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے، تاکہ ہماری گفتگو کا ایک تسلسل برقرار رہے، اور جو کچھ لوگ ذوق اور شوق بھی رکھتے ہیں معلومات کا بھی اور علم میں اضافے کا، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور جن کو شوق نہیں ہے اللہ ان کو بھی شوق عطا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیہ نمبر 26 سورہ حج اور 27 کا پہلا حصہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی صحیح جگہ ٹھیک بتا دی، اللہ تشرک بی شیئا، ساتھ ہی ان کے ذریعے سے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تو شرک سے پاک ہوتے ہیں، کہ ہرگز میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کیا کرنا، وَطَاهِرْ بَيْتِيَّ، میرے گھر کو پاک کرنا، لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرنا اور عبادت کرنے والوں کے لیے پاک کرنا، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرنا، یعنی جو میرے گھر میں کھڑے ہو کے طواف کریں، قیام کریں اور وہاں پہ عبادت کریں، ان کے لیے گھر کو کیا کرنا، پاک کرنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کی ندا دو۔ یہ ان قرآنی الفاظ کا آپ کے سامنے مفہومی اور لفظی ترجمہ پیش کر دیا، جس طرح کہ میں نے پہلے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قرآن مجید کے حوالے سے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر جو پہلا گھر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے، مکہ میں ہے۔ لوگوں کے لیے جو رکھا گیا وہ کیا ہے، کہاں ہے،
مکہ میں ہے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے بنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی اس بات کی تردید فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کائنات میں سب سے پہلا گھر ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ اور بیت اللہ شریف یعنی اللہ کا گھر جو کہا گیا وہ اس کی عزت کے لیے، اس کی عظمت کے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا، ورنہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اور گھر سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ اس میں قید ہے، بلکہ اللہ نے اپنے آپ سے ان کو نسبت اس لیے دی کہ مساجد کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے ان کو بیوت اللہ یعنی اللہ کے گھر کہا جاتا ہے۔ اور ان میں سے جو سب سے اعلیٰ ترین مقام کی حامل مسجد ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور اس کو نسبت دینا گویا اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا۔ جس طرح قرآن کریم میں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کہا گیا ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، تو وہ اس کی عزت بڑھانے کے لیے تھا۔ اسی طرح مساجد کو جو بیوت اللہ کہا جاتا ہے یہ ان کی عزت بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ شریف کی عزت تو سب سے بڑی ہے۔ تو اس میں ان اولا کی تھوڑی سی ہم اسی جو آج آیہ مبارکہ پڑھی ہے اسی والے سے ہم ان اولا بیت وضع للناس اس کی ہم تھوڑی سی اس کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیگر کتب میں بھی اور صحیح بخاری شریف کی شرح جو علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے ارشاد الساری کے نام سے، آپ نے اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے آپ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو تعمیر فرمایا اس کی پہلی تعمیر جو تھی وہ فرشتوں کے ذریعے ہوئی، یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا جو ابو البشر ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد تیسری مرتبہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں حضرت شیس علیہ السلام، آپ نے اس کو تیسری مرتبہ تعمیر فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب طوفان نوح آیا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں آپ نے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، قرآن کریم میں اس کا بیان بھی ہوا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا اور آپ نے 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن قوم نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ بہرحال آپ کی اس دعا کے نتیجے میں ایک ایسا طوفان آیا کہ زمین کی ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، سب کچھ مٹ گیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے وہ دعا کی تو پھر کچھ بھی نہ رہا سوائے چند درجن ان لوگوں کے کہ جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور جنہوں نے اسلام قبول، آپ کی دعوت کو، آپ کے دین کو قبول کیا تھا۔ اب وہ چند درجن ہی لوگ تھے، ان وہ بچ گئے تھے۔ اس وقت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا، اور اس کے بعد جو تعمیر ہوئی چوتھی مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جس کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اس گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے۔ اب یہ جو آج میں نے سورہ حج مبارک کی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو مکان کا صحیح ٹھکانہ بتایا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بالکل مٹ چکی تھی، ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ مکہ المکرمہ جہاں آ جائے حرم مکہ خانہ کعبہ ہے، وہاں اس وقت تو آبادی بھی بالکل نہیں تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ یہ آبادی اس وقت ہوئی تھی کہ جب آپ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بچپن کی حالت میں چھوڑا تھا، جب آپ شیر خوار بچے تھے، وہاں ان کو چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا، اور ساتھ دعا فرمائی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں، یہاں ان پر ٹھکانہ کر رہا ہوں، ایسی وادی میں غیر ذی زرع جو بالکل زراعت کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک بسا رہا۔ اب یہاں بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا گیا، اس وقت وہاں خانہ کعبہ بنا نہیں تھا، تعمیر نہیں ہوا تھا، وہاں صرف پہاڑیاں تھی، چٹیل میدان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل کچھ بے آب و گیاہ جگہ تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام چند ماہ کے شیر خوار بچے تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو وہاں چھوڑا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ جو آپ کی والدہ محترمہ تھی، وہ پانی کی تلاش میں دوڑی، پہاڑیاں دو تھی صفا اور مروہ، ان کے درمیان میں دوڑی پانی کی تلاش کے لیے، کبھی ایک پہاڑی پہ جاتی، کبھی دوسری پہاڑی پہ جاتی، 7 چکر لگائے، تو جب واپس آ کے انہوں نے دیکھا تو ان کا بچہ جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں لٹایا ہوا تھا، اس کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی نکل رہا تھا، اور آپ نے ایک دم فرط خوشی میں، اور پانی چونکہ بہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یا ماں زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ یہ جو ہم پانی کہتے ہیں، فلاں بندہ حرم شریف میں گیا تو زمزم کا پانی لایا، یعنی زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ آپ نے اس پانی کو ٹھہرنے کا اشارہ فرمایا، پھر آپ نے اس پانی کو اکٹھا کرنے کا بندوبست کیا، اور آپ نے خود بھی پیا اور اپنے شہزادے کو بھی پلایا۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اس وقت اس پانی کو زمزم یعنی ٹھہر جا نہ کہتی تو وہ پانی پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے کافی تھا، یعنی وہ پوری روئے زمین کے باسیوں کے لیے کفایت کرتا۔ اور آپ اس پانی کی برکات کو دیکھتے ہیں، ہزاروں سال سے وہ چل رہا ہے، نہ اس میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اس میں کوئی آلودگی آتی ہے، نہ ہی وہ کبھی کسی طرح تبدیل ہوا ہے، بلکہ مسلسل چل رہا ہے، اور روزانہ کروڑوں گیلن پانی وہاں پیا بھی جاتا ہے، وہاں سے لوگ لے کے بھی آتے ہیں، لیکن اس کی مقدار میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ عرض بھی یہ کر رہا تھا کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، تو اس وقت نہ ہی حرم تھا بنا ہوا خانہ کعبہ،
نہ وہاں پہ کوئی آبادی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر حرمت والے گھر کے قریب بسایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے یہ علم تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، یہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ اور اس سے پھر اور بات بھی سامنے آئی کہ خانہ کعبہ محض پتھروں کی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس حرمت والی جگہ کا نام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مقرر فرمایا تھا۔ اور اس سے اس چیز کی بھی وضاحت ہوگی کہ مسلمان کا جو سجدہ ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہے، پتھروں کی عمارت کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو مسلمانوں کی یکجہتی کو قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا ہے۔ اب جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت میں نے آج پڑھی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ بتائی، وہ ٹھکانہ بتایا، اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ ایک ہوا چلی، اس کے دو طریقے مثلا کہ ایک ہوا چلی اور اس ہوا نے اس جگہ کو صاف کر دیا جو حرم شریف کی تھی، اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا اوپر آ گیا، حرم شریف کے بالکل برابر بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اور اس ٹکڑے کے برابر نیچے جو ساری جگہ تھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ حرم کی جگہ ہے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کر کے وہاں پہ تعمیر شروع کر دی۔ یہ کون سی تعمیر تھی؟ چوتھی تعمیر اس کی کس نے کی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ مشہور زمانہ دعا کی جو ہم نماز میں بھی آپ سارے پڑھتے ہیں، اس علماء سے سنتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد مانگی، اور اسی میں یہ دعا جو ہم میلاد شریف کے ضمن میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے سب سے پہلا جو عمل کیا وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ انہوں نے اپنے رب سے مانگا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں کوئی ایک عظمت والا رسول بھیج۔ بہرحال وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی تھی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ کی، اور پانچویں پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرا، آپ کے بعد چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں آپ کی مبارک ایڑیوں کی برکت سے اللہ نے پانی کا چشمہ نکالا، تو اس وقت جو قافلے سفر کرتے تھے وہ اپنے ٹھکانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز دیکھتے تھے وہ پانی تھا۔ ظاہر سی بات ہے پانی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک قبیلہ آیا، قافلے کے لوگ آئے، بنو جرہم، وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت سیدہ ہاجرہ، چونکہ وہ اکیلی تھی اور ان کے پاس ایک بچہ تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے ان سے طلب کیا، عرض کی کہ مائی صاحب اگر اجازت دیں تو ہم لوگ یہاں آباد ہو جائیں۔ تو وہ قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا، اس سے پہلے وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب اس کی جو چھٹی تعمیر تھی، پانچویں قوم عمالقہ ایک قوم گزری اس نے کی، چھٹی تعمیر جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سسرال قبیلہ تھا، بنو جرہم یا جرہم بھی کہتے ہیں، جرہم بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ پھر
چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت قصی بن کلاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 7ویں بار خانہ کعبہ کو پھر تعمیر فرمایا۔ یہ 7ویں بار تھی، اور 8ویں بار ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں کہ جب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، قریش نے تعمیر کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہم نے بچپن میں اردو کی کتاب میں پڑھا تھا، حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ، کہ چونکہ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے اور برکت والا پتھر ہے، تو اس کو جب دیوار میں نصب کرنے کی باری آئی تو قریش نے بڑے مزے کی بات یہ بہت گفتگو لمبی ہوتی ہے لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ تھوڑا سا یہ معلومات بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ایک تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور ہمیں پتہ بھی چلے ہماری کہ ہمارا اسلام کا اصل مزاج کیا ہے۔ قریش نے جب میٹنگ کی نا خانہ کعبہ کے بنانے کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک عہد کیا، انہوں نے عہد یہ کیا کہ اس میں ہم حرام کا مال شامل نہیں کریں گے، یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی تعمیر میں فقط حلال مال لگائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس وقت کرنسی کا رواج مطلب بہت کم ہوتا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، مال کے بدلے مال کا قانون رائج تھا۔ یہ ہوتا ہے نا، مثلا آپ کسی کو چیز لیتے ہیں، ہاں بھائی اتنے پیسے لو اور یہ چیز دے دو، آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اب آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جنس ہے، آپ کے پاس ایک شے ہے، آپ کے پاس پیاز ہے، آپ دوسرے کو پیاز دے کر اس سے آلو لے لیتے ہیں، جنس کے بدلے جنس، آپ گندم دے کے مکئی لے لیتے ہیں، علی ھذا القیاس، اس کو کہا جاتا ہے جنس کے بدلے جنس۔ تو وہ اس وقت صورتحال زیادہ تر یہ تھی، اور قریش چونکہ تجارت بھی کرتے تھے، تاجر تھے ان میں بڑے بڑے، مال ان کے پاس بہت تھا، لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ مال ہمارا حلال کا نہیں ہے، اس میں کچھ حرام بھی ہے، اس لیے سب نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ اس پاک گھر کی تعمیر میں ہم حرام کا مال ہرگز شامل نہیں کریں گے۔ اس میں یہ وجہ، پھر انہوں نے ایک اسٹیمیٹ بنایا، اسٹیمیٹ اس کا بنایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پورے کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اتنے رقبے کو ہم نہیں گھیر سکتے، لہٰذا انہوں نے کوئی 3 میٹر جگہ کو چھوڑ دیا جس کو اب حتیم کہا جاتا ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی سی دیوار لگی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ اندر جا کے نوافل پڑھتے ہیں۔ گویا وہ جو حتیم ہے وہ بھی عین خانہ کعبہ ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کا دروازہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو نہیں کھلتا، وہ تو بڑے بڑے حکمرانوں کے لیے کھلتا ہے، بڑے ممالک کے سفراء کے لیے کھلتا ہے، عام آدمی کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ تو عام آدمی کو کیسے وہ فضیلت وہ حاصل کرے کہ جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی ہے، تو وہ فضیلت اسے حتیم میں حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت قریش نے اس جگہ کو چھوڑ کے باقی تعمیر کر دیا۔ حجر اسود کی تنصیب بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اس طرح کی کہ قریش کو آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ماننا پڑا، اور ان کے درمیان وہ جو لڑائی ہونے والی تھی وہ آپ کے حکیمانہ فیصلے کی بدولت ٹل گئی۔ یہ قریش کے دور میں تعمیر ہوا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ظاہری دور مبارک میں اس کی تعمیر نہیں ہوئی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، عائشہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس کعبے کی تعمیر جو ہے وہ اس بنا پہ کروں کہ جو میرے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، یعنی پورا وہ جو حتیم کا حصہ تھا اس کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دوں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے تو لہٰذا میں اس کو ایسے ہی قائم رکھتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ قریش نے بنایا ہے
تو پھر فتنہ پڑ جائے گا. فلہذا یہاں سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ اگر کسی ایسی بات جو درست بھی ہے، جو صحیح بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر لوگوں میں فتنہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس کام کو روک لینا یہ بھی حکمت ہے. اور پھر وہ جو قریش کا عمل تھا اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قریش مکہ جو تھے وہ اس وقت دور فترت تھا، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ایک احساس تھا کہ ہم یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہ لگائیں. تو اس سے یہ بھی شرعی مسئلہ سن لیں کہ حرام کے پیسے کو حلال راستے میں لگانا یہ جائز نہیں ہے. ایک بندے کے پاس حرام کا بہت پیسہ ہے، وہ کہتا ہے جی چلو میں کسی کی مدد کر دیتا ہوں، مسجد بنا دیتا ہوں، مدرسہ بنا دیتا ہوں، یا کوئی ایسا کام کرتا ہوں. اگر وہ ثواب کی نیت سے کرے گا تو وہ یہ تو کفر ہے، ایسے کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور خاص کر مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں یہ حرام کا پیسہ لگانا یہ بالکل منع ہے. اور بلکہ کوئی شخص ثواب سمجھ کے ایسا کرے تو گویا وہ کفر کا ارتکاب کر رہا. اس لیے جو بھی چیز، ہاں اگر کسی بندے کے پاس حرام کا پیسہ ہے، بیچ میں یہ بات بھی سن لیں، خدا نہ خواستہ کسی نے حرام کی، پتہ ہے اس کو کہ یہ میری کمائی حرام کی ہے، تو وہ ثواب کی نیت سے کسی غریب کو مسجد میں نہ لگائے، بلکہ وہ بغیر ثواب کی نیت کیے کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی نادار کو دے دے، لیکن ثواب کی نیت نہ رکھے وہ کہ مجھے یا ثواب بھی ہوگا، کیونکہ وہ حرام کا مال ہے. بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر اس کی تعمیر ایسے ہی قائم رہی جیسی کہ آپ کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب رحمہ اللہ نے فرمائی تھی. اس کے بعد 9ویں مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر جب حرمین شریفین کے حکمران بنے تو آپ نے چونکہ حضور سے یہ سنا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس ساری جو حتیم جو قریش نے باہر چھوڑا تھا اس کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کروں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسی بنا پہ، یعنی جو اس کی ابتدائی بنا تھی، حتیم کو بھی شامل کر کے آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا. اور یہ تھی 9ویں بار. پھر جب آپ کا دور گزرا تو یہ 10ویں اور آخری بار جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی وہ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو خلیفہ گزرا ہے اس نے حکم دیا تھا اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو. تو یہ جو تعمیر ہے جو آج چل رہی ہے یہ اس وقت کی ہے. حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس کو تعمیر کیا اور اس نے پھر وہی بنا رکھی جو قریش نے رکھی تھی، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو حتیم کو شامل کیا تھا اس کو پھر انہوں نے باہر کر کے حتیم کو پھر باہر کر دیا، اور جو قریش نے بنیاد رکھی تھی اس پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا جو آج تک وہی چل رہی ہے. گویا یہ جو اول بیت وضع للناس للذی ببکہ اس کی تفسیر میں دیگر کتب تفسیر اور احادیث میں بھی ہے. بخاری شریف کی شرح کے حوالے سے یہ میں نے گزارش کیا ہے کہ یہ 10 تعمیرات خانہ کعبہ کی ہوئی. اس کے بعد پھر بعض لوگوں کے من میں یہ آئی بات کہ ہم بھی اس کو تعمیر کریں، اس طرح کریں، لیکن پھر چونکہ علماء نے اور فقہاء نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو بار بار بنانے میں اور بار بار گرانے میں اس کی عظمت اور اس کی حرمت پہ حرف آتا ہے، فلہذا اس کو ایسے قائم رکھا جائے. اور جو غلاف کی تاریخ ہے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھانے کی، یعنی یہ غلاف کا کیا تصور ہے؟ غلاف چڑھایا جاتا ہے عظمت کے لیے، حرمت کے لیے، عزت کے لیے. یہ جیسا کہ مطلب قرآن مجید پہ آپ غلاف چڑھاتے ہیں بھئی، اور آپ کے پاس 20 کتابیں ہوتی ہیں آپ غلاف نہیں چڑھاتے. قرآن مجید پہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ اس لیے چڑھاتے ہیں کہ اس کی عظمت ظاہر ہو. اسی طرح آپ
اولیاء کرام کی مزارات اور قبور پہ چادریں ڈالتے ہیں. اب تو پتہ نہیں لوگ چادریں ٹنوں کے حساب اور درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے ڈالنے ایک رواج بن گیا ہے، اور پھر قرآنی آیات والی چادریں ڈالتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. یاد رکھیں، یہ مسئلہ سن لیں، قرآنی آیات والی چادروں کو قبروں پہ ڈالنا قطعاً درست نہیں ہے. اور سوائے ایک چادر کے، صرف ایک چادر، وہ اللہ کے ولی کے مزار کی حرمت کے لیے ایک چادر ڈالنی جواز کی حد تک جائز ہے، وہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ڈالے گا تو اللہ کے ولی کی اس مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ رواج بن چکا ہے کہ لوگ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے چادریں اوپر چڑھائی جاتی ہیں. پھر باہر لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، اندر جو درباروں پہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہیں سے وہی چادر اٹھا کے لاتے ہیں، باہر پھر لوگوں کو وہ بیچتے ہیں. پھر یہ اب جو مزارات ہیں الا ماشاء اللہ اکثریت جو ہے نا وہ بس کاروبار کا ایک گڑھ اور مرکز بن چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میرا اپنا تعلق بھی ایک خانقاہ سے ہے اور الحمدللہ میں خانقاہی نظام کو سمجھتا ہوں. لیکن اب جو ہے خانقاہی نظام کو لوگوں نے اپنے پیٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. وہاں پھول ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی باہر آ کے لوگ دوبارہ بیچنے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں. چادریں رکھی جاتی ہیں، وہ دوبارہ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں یہ چادریں ڈالا ہی نہ کرو. ایک چادر ہمارے یہاں حضرت نے لکھا ہے کہ مطلب اس کی حد تک، اس کی عزت اور عظمت کی حد تک ایک چادر آپ ڈال. باقی اچھا جی ایسا فلانی جی چادر منی دی ہے، وہی چادر منی دی ہے کہ بابا جی کو کیا مسئلہ بھی وہاں پہ. آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. جتنے پیسوں کی آپ چادر لیتے ہیں نا، اتنے پیسے کسی غریب کو دیں، کسی یتیم کو دیں، کسی بیوہ کو دیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا مہیا کرے. اور جب وہ دعا کرے گی تو آپ اللہ کے ولی کے درجے بھی بلند ہوگے اور آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی. وہاں تو جو چادر آپ جا کے ڈالتے ہیں بھائی، اس چادر کو تو وہ لوگ مس یوز کرتے ہیں، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. ایک تو اس پہ آیتیں لکھی والی چادریں کبھی نہ خریدے. میں نے پہلے 2 آپ سے یہ مسئلہ عرض کیا تھا. گاڑیوں پہ لوگ لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآنی آیات لکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، گاڑیوں پہ لکھ دیتے ہیں، اوپر وہی گندا پانی مارتے ہیں، اوپر وہی کبھی کیا رکھ دیتے، کبھی لوگ پاؤں چڑھا دیتے ہیں. اب اوپر آگے آپ کا وہ ونڈس کیا جہاں سیٹ ڈرائیور بیٹھتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام یہ میں نوکر سے آباد آ. اب صحابہ کے نوکر بھی نویں نکل آئے نا. کیا بھائی کیا لکھتے ہو؟ کس نے کہا آپ کو لکھیں؟ یہ آپ پڑھیں، گاڑی میں بیٹھو بسم اللہ پڑھو، دعا پڑھو. یہ کہاں ہے کہ آپ اوپر لکھیں اور پھر اس کی بے ادبی کریں؟ جس پانی سے گاڑی دھوتے ہیں کیا وہ پانی صاف ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ جو مزاروں پہ چادریں ڈالتے ہیں، قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں. بھائی کس نے کہا آپ کو آپ قرآن کریم کی آیات کی بے حرمتی کریں؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ ان نفس پرستوں اور جو آج کل کے پھر یہ پیر شیر مجھ سے اکثر ناراض ہی رہتے ہیں اللہ کے فضل سے. حالیہ ان دنوں میں ایک پیر ناراض ہوئی اسی وجہ سے. میں نے کہا کس بات کے پیر ہو بھائی؟ صرف تعویذ دینے کے لیے پیر ہو؟ تعویذ تو کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے. پیر وہ ہے جو آپ کے من کو اللہ کی یاد میں مستغرق کر دے، آپ کے من کو نور سے بھر دے، آپ کے دل کو اللہ کی عبادت کی طرف لگا دے. یہ تو نہیں طویل چل رہا ہے ایک کو لڑاؤ دوسرے کو لڑاؤ، ہاں جی تھوڑا صاف کرنا میں تھوڑا سا بیڑا فرق کر چھوڑے کیونکہ اتنے طویل جادوگر چھوڑے. سب جھوٹ، سب فراڈ ہے خدا کی قسم. جادو ہوتا ہے لیکن جادو کا علاج حدیث میں ہے، قرآن میں ہے. قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ جا کے بابوں کو ڈھونڈ دے. بابا ہمارا، وہ بابا خود روڈ میں بیٹھا ہوا پیسے کما رہا ہے، تمہیں کیا دے گا؟ یہ مطلب ہمارا، چونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے نا، جب ہم اللہ کو چھوڑیں تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے آگے پھینک دے گا. جاؤ آپ پھر در در پھرتے رہو، بھٹکتے رہو. بات وہ چادر پہ آئی تھی. یہ بیچ میں یہ لگیاں گلا نہیں ہوتی ہیں، تربیتیاں گلیں بیچے والی. چادر حرمت کے لیے اللہ کے ولی کے مزار پہ چڑھاؤ سادی چادر صرف ایک، قرآن مجید پہ غلاف چڑھاؤ صرف ایک. خانہ کعبہ پہ جو غلاف کی تاریخ ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک سے 1000 سال پہلے چڑھایا گیا تھا. حضور کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی اس سے 1000 سال پہلے چڑھایا گیا تھا. اور اس کی بڑی زبردست تاریخ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا.
یمن کے حکمرانوں نے، چونکہ وہ خانہ کعبہ سے، جیسے آج بھی لوگ مسلمانوں سے بڑا جلتے ہیں، اس وقت بھی وہ لوگ ایسے کہ یار یہ لوگ 24 گھنٹے دیوانہ وار گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. انہوں نے یمن میں ایک ایسا وہ گرجا تعمیر کر دیا نصرانیوں نے. تو ظاہر سی بات ہے وہاں کس نے آنا تھا. یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، یہ تو بہت بعد میں ہوا، لیکن اس وقت بھی پہلے یمن کے جو بادشاہ تھے وہ نصرانی ہوتے تھے. اور ایک بادشاہ کو تبع حمیری، قرآن مجید میں قوم تبع کا ذکر بھی 2 مرتبہ آیا ہے. تبع حمیری بادشاہ تھا، اس نے، وہ تھا نصرانی اس وقت، لیکن اس نے جب یہ سنا کہ عرب میں ایک ایسا مقام ہے کہ لوگ جس کا طواف کرتے ہیں، تو وہ اس پہ مطلب نکل پڑا تھا ویسے فتوحات کے لیے. جاتے جاتے اس نے یہ سن لیا کہ یہاں ایک ایسا گھر ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں. اب اس کو اس سے بڑی جیلسی ہوئی کہ بھئی ہم تو نصرانی ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی ایسا کرتا نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو گراؤں گا. ایک تو وہ ابرا والا مشہور واقعہ، وہ بہت بعد کا ہے. یہ جو تبع حمیری کا میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت پہلے کا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے کا ہے یہ بات. تبع حمیری نے جب خانہ کعبہ پہ حملہ کا ارادہ کیا تو وہ بیمار پڑ گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کے جو لشکری تھے، ساتھ اس کے فوجی تھے اور ہمراہ تھے، ان کے بچنے کی بھی کوئی امید نہ رہی. تو کوئی اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو راہب تھے اور اس طرح کی خبریں دیتے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ اس وجہ سے بیمار ہوا ہے کہ اس نے اللہ کے اس گھر پہ حملے کا ارادہ کیا تھا، اس سے اگر یہ توبہ کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس نے جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے بیمار کو اور کیا چاہیے. اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں ایسا کام آتا. جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو وہ تندرست ہو گیا. اب اس نے تندرست ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ چونکہ بہت عظمت والا گھر ہے، یہ بڑی فضیلت والا گھر ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، تو اس نے سب سے پہلے اس کے لیے غلاف تیار کیا خانہ کعبہ کے لیے. اور وہ ریشم کا آتا ہے روایات میں کہ وہ ریشمی غلاف تھا. اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پہ وہ غلاف چڑھایا، اور وہ غلاف چڑھانے کی روایت اس وقت سے لے کے آج تک قائم ہے. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے سعودی عرب میں ایک فیکٹری ہے صرف جہاں پہ غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے پورا سال، جس میں صرف 20 کلو، میرے خیال میں 20 کلو صرف سونا لگایا جاتا ہے اس میں. اللہ حضرت یعنی لاکھوں کا اس میں خرچہ ہے، لاکھوں کا. تو اس فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں صرف ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف غلاف کعبہ تیار کرتے ہیں، اور ایک جب تیار کر کے حج کے دنوں میں چڑھایا جاتا ہے، آج کل وہ تیاری کے آخری مراحل میں ہوگا، حج کے دنوں میں چڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ دوسرا غلاف شروع کر دیتے ہیں. پورا سال ان کا یہ کام ہوتا ہے. یعنی یہ غلاف کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے 1000 سال پہلے کی ہے. یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس حوالے سے میں نے یہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ، اور وہ مکے میں بدو بسنے کی بات تو بڑی مشہور ہے، تو آج کل وہاں بھی کچھ ایسے شیخ ہیں جو وہاں رہ کے بھی حج نہیں کرتے. وہ اپنے جو اجیر ہوتے ہیں نا، ان کے جو مزدور کہتے ہیں تو مڑا ہی طواف کر کے تو ادھر جلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے بھی کوئی بادشاہ ایسے ہیں جب پیسے ہوتے ہیں نا ان کے پاس، یاد رکھیں حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے. یہ بات ہمارا وقت پھر مکمل ہو گیا. مؤذن فی الناس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم پہ حج فرض کیا گیا، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے پھر فرمایا حج پر، اس نے پھر پوچھا ہر سال؟ آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ پوچھا ہر سال؟ حضور نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا.
لیکن زندگی میں صرف ایک مرتبہ، اور جو حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج ادا نہیں کرتا وہ بہت بڑا گناہگار اور اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے۔ اور لازم ہے کہ جب آپ کے پاس زاد راہ موجود ہو، آپ کا پورا وہ جو اس کا ہے زاد راہ ہو، آپ کے گھر والوں کے لیے ہو، تو پھر آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، ہم چونکہ ملت ابراہیمی پر ہیں نا، آپ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو میں نے بوان علیہ مکان بھائی اللہ تشکی بشیء طاہر بیتی للطائفین والقائم والرکع السجود وأذن فی الناس حج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، وأذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، پکار کرو۔ سیدنا ابراہیم سے میں نے عرض کی، یا اللہ میں یہاں کھڑا ہوں، لوگوں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آواز دینا اور میرا کام ہے اس کو آگے پہنچانا۔ خانہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود ہے اس کے عین باہر نکلے، باہر ایک پہاڑ، آپ کو وہاں محلات بنا لیے ہیں سعودیوں نے، وہاں پہ ایک پہاڑ تھا جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے یوں چاند کی طرف اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے یہ آواز دی، اے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے۔ اب اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، ہمارے پاس ساتھیوں کو یہ بڑی تکلیف ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں یار اللہ کا جو ولی ہوتا ہے یا اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں سننے کی بھی قوت عطا کی ہے اور اپنی آواز دور دور تک پہنچانے کی قوت بھی عطا کی ہے۔ عطا کرنے والا تو اللہ ہے، ان کی اپنی تو ہے نہیں ہے۔ تو اس کی تائید اس قرآنی آیت سے ہو رہی ہے۔ آپ نے جب جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے یہ آواز دی کہ اے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے حکم سے وہ آواز پوری کائنات میں پہنچا دی، یہاں تک کہ جو لوگ اپنے ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، رحم مادر میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، یا وہ ابھی دنیا میں آئے عالم ارواح میں تھے، اللہ نے سب تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ اور جس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا وہ ضرور حج کرے گا، جس نے ایک مرتبہ کہا وہ ایک مرتبہ کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ کرے گا، جس نے 50 مرتبہ کہا وہ 50 مرتبہ کرے گا۔ یعنی اور جو وہاں پہ چپ رہے وہ چپ ہی ہیں، بس ان کو نصیب وہاں نہیں ہوگا۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ کوئی قصہ کہانی میں بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن ہے اور تفسیر ہے اس کی یہ کہ اس طرح آواز پہنچائی گئی اور اس طرح جن لوگوں نے لبیک کہا ان کا کوئی نہ کوئی بہانہ لگ جاتا ہے۔ کسی کے پاس بعض بات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا کرایہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان کو بھی نصیب کر دیتا ہے۔ اور یہ آپ کے شہادت میں 2005 میں نے الحمدللہ اہلیہ سمیت اللہ نے مجھے حج کی شہادت نصیب کی، جبکہ ہم تو ایک غریب سے پوش لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ایسی شہادت نصیب کی کہ سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں 7 اسٹار پیکج میں جا کر حج کر کے آئے۔ اس طرح بہت سے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ایک دم بلاوا آتا ہے، ایک دم کہتے ہیں چلو بھائی تمہیں حج کروانا چاہیے، چلو بھائی تمہیں عمرہ کروانا چاہیے۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کرنا، دیدار کرنا، یہ ہماری بڑی سعادت ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے آئندہ 2 جمعۃ المبارکہ عید سے پہلے آج 26 ہے نا، اس مہینے کے 26 ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں یہ کوئی فرض واجب مسئلہ نہیں ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ مستحب ہے اور سنت مسنون بھی ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ جب یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو نہ بال تراشیں نہ ناخن کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں کہ ناخن کٹ بھی چھوڑے تو اس نے جفی نہ لا کے تو منہ کیا کپے
مطلب مستحب عمل ہے کہ کر لے تو کر لے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضور نے جب یہ فرمایا نا کہ جو ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، قربانی کا ارادہ ہو، پھر وہ ناخن بھی نہ ترشوائے اور بال بھی نہ کاٹے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ پھر وہ کس وقت کاٹے گا؟ کہ جب قربانی کر لے گا، قربانی کرنے کے بعد بال بھی بنوائے اور ناخن بھی کاٹے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی اگر یہ عمل کرے، فرض کرے میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میں قربانی نہیں لے، اور جینون یہ نہیں مال رکھا ہوگا بکسے میں اتر تلا کر کے ادا ہونا چاہیے، اصل پیسے نہیں دے، یہ تو بات نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں بھائی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ بھی یہ عمل اگر کرتا ہے، ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ ترشوائے اور عید کی نماز پڑھ کے ترشوائے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان رحمت پہ قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی قربانی کرنے کا اجر اور ثواب ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی کریمیاں ہیں۔ تو یہ میں مسئلہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، چونکہ یہ ذوالقعدہ کا آج آخری جمعہ ہے، اس لیے جو اگلا جمعہ آج 26 ہے، بس دن گنتے رہیں، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو بال ناخن نہ ترشوائیں جس نے قربانی دینی ہے۔ انشاءاللہ وبعون اللہ جو آئندہ 2 جمعۃ المبارک ہمارے عید سے پہلے کے، اس میں کچھ قربانی کے فضائل مسائل کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا، اور کوئی حج کی بھی بیچ میں تربیت ایسی بات آ گئی تو وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں